اور جناب سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو نصیحت فرما رہے تھے، وعظ فرما رہے تھے، سنتوں والا بیان فرما رہے تھے۔ ایسے میں اس شخص نے مجلس میں سے اٹھ کر حضرت سے یہ سوال کیا کہ علی جان، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے بچو کہ بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت اس حدیث کا مطلب مجھے سمجھا دیجیے۔ جناب جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حقیقی طور پر اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور وہ مومن کامل تھے کہ سبحان اللہ، جیسے اس شخص نے سوال کیا تو آپ مسکرائے اور آپ نے اس شخص سے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے اسلام قبول کرنے کا وقت آ گیا، تو اسلام قبول اللہ اکبر۔ بس اس کا اتنا سننا تھا کہ وہ بیتاب ہو گیا اور فوراً کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدل دی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدل دی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سیدنا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں جناب جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو صفات، دو کرامتیں، آپ کی ذات بابرکات کی دو برکتیں ظاہر ہیں۔ وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ وہ شخص جو کہ غیر مسلم تھا مگر اسلامی اٹائر، اسلامی ڈریس میں، اسلامی وضاحت میں تھا، مگر آپ نے نور فراست سے پہچان لیا تھا کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو یہ وصف عطا فرمایا تھا کہ آپ نے اسے پہچان لیا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کی نگاہ ولایت نے یہ بھی جان لیا تھا کہ اس کافر کے اسلام قبول کرنے کا یہی وقت ہے۔ بعض روایت میں یوں ہے کہ اس نیو مسلم نے اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اتنے مشائخ کے پاس گیا مگر کسی نے نہ پہچانا کہ میں مسلمان کے روپ میں غیر مسلم ہوں، آپ نے پہچان لیا۔ تو سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سن، ان سب نے بھی تجھے پہچان لیا تھا مگر سب جانتے تھے کہ تیرا ایمان لانا میرے ہاتھ پر لکھا۔ سبحان اللہ۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اولیاء اللہ کی کامل محبت عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دلچسپ حکایت میں، اس واقعے میں ایک حدیث پاک بیان ہوئی ہے کہ صحابی ابن صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب آئیے آپ کی خدمت میں اس حدیث کی شرح سیدنا عبد الرحمن مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو عطا فرمائی ہے اس کی کچھ سمری آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ کامل ایمان والا مومن یعنی ولی اللہ اللہ پاک کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے،
جو اللہ پاک کے عطا کردہ نور سے روشن ہوتی ہے، اس نور کے ذریعے دل روشن ہو کر آئینے مرر کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اس کے سامنے جو کچھ آتا ہے ایسے ہی واضح ہوتا ہے جیسے آئینے کے سامنے سب کچھ نظر آتا ہے۔ پھر اس حدیث پاک میں ایسے کامل مومن والے، ایسے کامل ایمان والے مومن کی فراست سے بچنے کا فرمایا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامل الایمان مومن یعنی اولیاء اللہ کے سامنے گناہوں سے بچو۔ توجہ کیجیے گا، اولیاء اللہ کے سامنے، نیکوں کے سامنے، متقیوں کے سامنے، پرہیزگاروں کے سامنے، فرما برداروں کے سامنے گناہوں سے بچو، کہ ان کے سامنے دل سنبھال کر رکھو۔ باطنی گناہوں، حسد، بدگمانی، کینہ، بغض، عداوت اور اس طرح کی اور ظاہری بیماریاں اور ظاہری گناہوں سے بچو، ورنہ یہ کامل ایمان والے اپنے نور ایمان کے ذریعے تمہارے گناہوں کو جان لیں گے، اور ہو سکتا ہے تمہیں ان کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ سبحان اللہ۔ علامہ عبدالرؤف منافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مزید فرماتے ہیں کہ یہ مومنانہ فراست ملتی کیسے ہے، یہ کیسے ملے؟ فرمایا بندہ جیسا عمل کرے جزا بھی ویسی ملتی ہے، لہذا یہ مومنانہ فراست جس کا حدیث پاک میں ذکر ہوا، جو یہ فراست حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ کیا کرے؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے۔ بد نگاہی یعنی غیر محرموں پر نظر ڈالنے، امردوں پر نظر ڈالنے، اور وہ تمام اسباب کہ جو اس کی آنکھ کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتے ہیں، جیسے آج کے دور میں فلمیں ہو گئے، ڈرامے ہو گئے، گانے ہو گئے، باجے ہو گئے، ویڈیوز ہو گئی، سوشل میڈیا پہ سارا دن لگے رہنا ہو گیا، اسکرولنگ ہی ہوئی جا رہی ہے، ساری رات بیٹھے ہوئے، کیا نمازی، کیا غیر نمازی، کیا مذہبی حلیے والا، کیا غیر مذہبی حلیے والا اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ یہ اسکرین کے سامنے بیٹھ کر رات کو لیٹتا ہے کہ بس اب جب تک نیند آئے لگتا لگا ہوا ہے، اور اس لگے ہوئے ہونے میں نہ جانے کیا کیا دیکھ رہا ہے، جو نہ دیکھنا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، ارادتاً یا غیر ارادتاً پھر نگاہ ٹکتی ہے اور اپنے آپ کو گدلا کر رہا ہوتا ہے، اپنے دل کو گدلا کر رہا ہوتا ہے، اپنی نگاہ کو گدلا کر رہا ہوتا ہے، اپنے ذہن کو گدلا کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے ایمان کے نور کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ کمزور ہو جاتی ہے۔ اب فرماتے کہ خود کو نفسانی خواہشات سے بچائے، دل میں ہمیشہ یہ خیال جمائے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اور صرف حلال کھائے، حرام سے ہر دم بچتا رہے، کہ ان نیک اعمال کی برکت سے اس کا دل روشن ہوگا، اور اللہ پاک نے چاہا تو اسے بھی مومنانہ فراست نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ اپنے چند اشعار میں ہماری تربیت فرماتے ہیں، آقا کی حیا سے چھپی رہتی نظر اکثر، آقا کی حیا سے چھپی رہتی نظر اکثر، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، گر دیکھے گا فلمیں تو قیامت میں پھنسے گا، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، آنکھوں میں سرے حشر نہ بھر جائے کہیں آگ، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ،
بولو نہ فضول اور رہیں نیچی نگاہیں، بولو نہ فضول اور رہیں نیچی نگاہیں، آنکھوں کا زباں کا دے خدا قفل ولیدہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو جو اپنی نگاہوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا کی نافرمانی سے بچاتا ہے، جو اپنے قلب کو رب العالمین کی معصیت سے بچاتا ہے، جس کی نگاہیں جھکی رہتی ہیں، جو حیا والا ہوتا ہے، جو بدنگاہی سے بچنے والا ہوتا ہے، اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنی عطا سے، اپنی رحمت سے چاہے تو اسے وہ وصف عطا فرما دے جسے فراست مومن کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جن کو عطا ہے ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، جن مبارک ہستی کا اس واقعے میں ذکر خیر ہوا، آئیے میں ان کا آپ کی خدمت میں ایک اسمارٹ انٹروڈکشن پیش کرتا ہوں، ایک مختصر تعارف پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سلسلہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، اکتاریہ کے 11ویں بزرگ ہیں، جو جناب شیخ کامل، شیخ طریقت امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دعوت برکاتہ العالیہ کے ذریعے الحمدللہ سیدی پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی غوث السمدانی پیر داسانی قندیل نورانی شاہباز نومکانی حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسین رضی اللہ عنہ کی پاکیزہ سلسلے میں داخل ہیں۔ تو جو الحمدللہ امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہیں، اس شجرے کی، اس سلسلے کے 11ویں بزرگ کون ہیں؟ وہ جناب سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور جناب جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ جب شجرہ منظوم ہم پڑھتے ہیں، صبح الحمدللہ شیخ کامل نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ صبح جب بھی نیند سے بیدار ہو تو اس وقت بیدار ہو کہ تہجد کی سعادت ملے، نماز تہجد ادا کریں، مناجات پڑھیں، اور اس کے بعد اذان آئے تو اذان کا جواب دیں، اور پھر اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آتے ہوئے مسلمانوں کو فجر میں جگائے، اپنے گھر والوں کو فجر میں جگائے، با جماعت نماز فجر ادا کریں، اور با جماعت نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے محلے کی مسجد میں جو الحمدللہ قرآن کریم کی تفسیر کا حلقہ لگتا ہے تو تفسیر قرآن کے حلقے میں شرکت کریں، اور تفسیر قرآن کے بعد اجتماعی طور پر مومن مل کر اللہ رب العالمین جل وعلا کی جناب میں شجرے کے بزرگوں کے ذریعے دعا کریں، شجرے کے بزرگوں کے وسیلے سے دعا کریں۔ تو ہم سب مل کر پڑھتے ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باخر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے عذب راضی ہو قادم اور رضا کے واسطے۔ اور جناب سیدنا امام رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو شعر ہم پڑھتے ہیں، وہ شعر کیا پڑھتے ہیں؟ پہلے معروف ہو سری معروف دے دے خود سری، جندے حق میں گن جنے دے باصفا کے واسطے۔ تو یہ جو جندے حق میں گن جنے دے باصفا کے واسطے ہیں، تو یہ وہ جناب سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی بابرکات ہیں جو ہمارے سلسلے کے 11ویں بزرگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہمیں حساب معاف فرمائے۔ چنانچہ آپ کا مبارک نام تھا جنید، کیا نام تھا حضرت کا نام؟ جنید، اور کنیت تھی آپ کی ابو القاسم، اور آپ کے ٹائٹلز کئی ہیں، جیسے سید الطائفہ یعنی اولیاء کے سردار، لسان القوم، طاؤس العلماء، یہ مشہور آپ کے ٹائٹلز ہیں۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ تقریباً 218 ہجری میں، 218 ہجری میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوتی ہے، آپ کی برت ہوتی ہے، اور کہاں ہوتی ہے؟ بغداد شریف میں، عراق کے شہر بغداد میں حضرت کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو عباس عطار رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ علم تصوف میں ہمارے امام اور پیشوا سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں،
اور سیدنا ابو جعفر حداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر عقل مرد ہوتی، توجہ کیجیے گا، اگر عقل مرد ہوتی تو سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی صورت پر ہوتی. یعنی اس قدر ماشاءاللہ عز و جل اللہ پاک نے آپ کا انٹلیکچوئل لیول، آپ کا وزڈم، آپ کی عقل، آپ کا شعور، آپ کا ادراک اللہ رب العالمین نے اس معیار کا عطا فرمایا. سبحان اللہ. سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال شریف 27 رجب المرجب سن 297 ہجری میں ہوا. یہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس مبارک مہینے کو کئی اولیاء سے نسبت حاصل ہے. اور کئی اولیاء ایسے ہیں کہ جن کے تو الحمدللہ ہم آراس منا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب بھی رحمت خدا سے ایصال ثواب کی ترتیب ہوتی ہے ہم تو تمام اولیاء کی خدمت میں بھی الحمدللہ ایصال ثواب کرتے ہیں. مگر اسپیسیفک جب کسی بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ڈیتھ اینیورسری آتی ہے، جس کو ہم عرس کہتے ہیں، دنیا سے پردہ کرنے کا دن کہتے ہیں، رحلت کا دن کہتے ہیں، تو پھر اس اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین ان بزرگوں کی یاد بھی منائی جاتی ہے. تو یہ 27 رجب المرجب، جہاں پہلے سے الحمدللہ رب العالمین ہم 27 رجب المرجب کو نبی کے پاک صاحب مقدار سیاہ افلاک فخر موجودات سیدی سادات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پاک سے منسوب کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کی 27ویں شب تھی کہ جب ہمارے پیارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ملجا، ہمارے مابا، ہمارے ہادی، ہمارے مادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی خاص انعام پر الحمدللہ معراج پر تشریف لے گئے. اور انشاءاللہ شب معراج کو ہم اس کے تذکرے بھی سنیں گے انشاءاللہ عز و جل کے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے الحمدللہ. تو رحمت خدا سے 27ویں شب کو جہاں سیدنا محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی برکتیں ہمیں ملتی ہیں حضور کے صدقے، حضور کی امت کے اس ولی سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی بھی یہی رات ہے الحمدللہ. تو ہم جناب پاک کا ذکر خیر بھی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اولیاء اللہ کی برکات سے ہم سب کو خوب حصہ عطا فرمائے. اب جناب جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند اوصاف میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت کی جو ہستی تھی وہ کس قدر رب العالمین کے مقرب تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ولایت کا تاج عطا فرمایا تھا، اس ولایت کے تاج کی برکات سے آپ کے نیک اعمال کی کیفیت کیا تھی، آپ کی عبادات کا، آپ کی ریاضات کا، آپ کی مجاہدات کا، آپ کی رب العالمین کی جناب میں تقرب کی برکتوں کی کیفیتیں کیا تھی. آئیے اس آپ کی مبارک ہستی کے کچھ نہ کچھ اوصاف آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی صحیح کرتا ہوں. چنانچہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور ولی کے کامل حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھانجے تھے. آپ سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کیا تھے؟ بھانجے، یعنی آپ کی بہن کے بیٹے تھے، نیفیو تھے، اور حضرت ہی کے مرید بھی تھے. جنید بغدادی کے مرشد پاک کا نام کیا تھا؟ سری سقطی. بہر معروف سری، معروف دے بے خود سری. تو یہ جناب سری جو تھے، جناب سری یہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے مامو جان بھی تھے اور آپ کے پیو مرشد تھے. آپ کو بچپن ہی سے اپنے مامو جان سیدنا سری سقطی کی بابرکت صحبت حاصل تھی، جس کی برکت سے آپ ابتدا ہی سے نیک، پرہیزگار اور عبادت گزار تھے. کیسی صحبت ہوتی ویسا اثر. دیکھیں لائٹیں جل رہی ہیں تو اس کا اثر آ رہا ہے، گرمی لگ رہی ہے، کچھ پسینہ آ رہا ہے. یہ لائٹیں ہٹ جائیں، دروازے کھل جائیں تو بہت باہر کا موسم اس وقت ٹھنڈا ہے، آدمی کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو. آپ نیک کی صحبت میں رہیں گے تو نیکی برتنا شروع ہو جائے گی، بد کی صحبت میں رہیں گے تو گناہ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو جناب جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے یہ شرف بخشا کہ مامو جان خود نیک تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، فرما بردار تھے، مقام ولایت پر فائز تھے. حضرت مامو کی صحبت اختیار کی تو رحمت خدا سے اللہ رب العالمین نے اس صحبت کے اثرات حضرت کی ذات پر مرتب فرمائے. سبحان اللہ. جناب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بابا جان یہ ایک بزنس مین تھے اور گلاس کا، شیشے کا
بزنس آپ کیا کرتے تھے، شیشے کی ٹریڈنگ کیا کرتے تھے، اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اپنے بابا کے ساتھ ان کے بزنس میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ آپ کے معمولات میں سے تھا کہ اب جب صبح بابا جان کے ساتھ دکان پر جاتے تو ایک گوشے میں پردہ گرا کر آپ نوافل ادا کرنا شروع کر دیتے تھے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ 400 رکعت تک آپ کم و بیش روزانہ دکان ہی پر اللہ کی عبادت میں پڑھا کرتے تھے۔ غور فرمائیے کہ کیسا نرالا انداز ہے۔ اللہ پاک کی یہ نیک بندے بڑی با کمال ہوتے ہیں، ان کی ہر ادا ہی نرالی ہوتی ہے۔ تجارت، کام کاج، ملازمت، یہ ہماری ضروریات ہیں، مگر افسوس کہ ہم ان ضروریات میں پڑھ کر زندگی کے اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک کی عبادت کرنا۔ رب کائنات جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور مٹی سے جیتا جاگتا انسان بنایا، وہ قادر قیوم رب تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے، چنانچہ 12:27 سورہ واریات آیت نمبر 56، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کرے۔ جن اور آدمی کیوں بنائے؟ کہ میری عبادت کرے۔ کھانا، پینا، پہننا، مال و دولت، یہ سب ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں، مقصد ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک کی عبادت۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ ہم زندگی کی ضروریات کو کتنا وقت دیتے ہیں اور زندگی کے مقصد یعنی عبادت کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں۔ ہم سب وقت، ہم میں سے اکثر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، 8 گھنٹے کی جاب کرتے ہیں، 8، 10، 12 گھنٹے اپنی دکان پر گزارتے ہیں، کہیں ملازمت کرتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ 8، 10، 12 گھنٹے میرے اور آپ کے کم و بیش کسی نہ کسی طرح اپنے کام کاج میں اور اسی طرح کے کسب میں گزر جاتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک پہلو بیان کروں گا۔ عمومی طور پر جب کوئی اسلامی بھائی نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، دینی ماحول کے قریب آتا ہے، کوئی امامہ باندھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، سفید لباس اختیار کر لیتا ہے، 5 وقت نماز کی طرف بڑھ جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے، درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو عام لوگ اسے یہ ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی بات سنو یار، دین و دنیا ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ کیا لے کر چلنا چاہیے؟ دین و دنیا ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ اگر ان کے دیے ہوئے اس فارمولے کو سامنے رکھا جائے کہ دین و دنیا ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے، تو اب ذرا سوچیے گا کہ ہم میں سے ایک تعداد جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے اپنے دھندے کو، اپنے کاروبار کو، اپنی نوکری کو، اپنی جاب کو، اپنے بزنس کو دیتے ہیں۔ اب دین و دنیا ساتھ ساتھ کا مطلب ہے کہ 8 گھنٹے ہم نے یہاں دیے تو اصولی طور پر 8 گھنٹے دین کو دینے چاہیے، دینے چاہیے۔ بھائی اصول کیا ہے؟ آپ کے دیے ہوئے اصول کے مطابق جب 8 گھنٹے آپ نے نوکری کی ہے، 8 گھنٹے آپ نے جاب کی ہے، 8 گھنٹے آپ نے بزنس کو دیے ہیں، تو 8 گھنٹے تو آپ کو مسجد میں آ ہی جانا چاہیے۔ آپ کا دیا ہوا اصول، آپ کا دیا ہوا بیان ہے کہ دین و دنیا ساتھ ساتھ، تو بھائی ساتھ ساتھ کیسے چلے گا؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جو ٹائر ہے ٹریکٹر کا لگا ہوا، رکشا کا لگا ہوا، کبھی دیکھا؟ دونوں رکشا کیوں گیا، دونوں ٹریکٹر کیوں؟ کبھی ساتھ ساتھ ہوا۔ تو ساتھ ساتھ کا تو مطلب یہ دین و دنیا ساتھ ساتھ کا فارمولا جو آپ نے دیا اس کے مطابق 8 گھنٹے بزنس کریں تو 8 گھنٹے مسجد کو بھی دینے چاہیے۔ اللہ پاک رحمت کی خاص نظر ہے، آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر حقیقی طور پر بات یہ ہے اللہ پاک آپ کو برکت دے، سلامتی عطا کرے، خیر عطا کرے، بھلائی نصیب کرے۔ در حقیقت جو کام کاج ہم کرتے ہیں، جو کاروبار ہم کرتے ہیں، جو
الحمدللہ جاب ہم کرتے ہیں، اگر اس کے شرعی تقاضے ہم پورے کر لیں، اس کے جو شرعی تقاضے ہیں اکارڈنگ ٹو شریعہ اگر ہم وہ کام کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم پر فرض ہے، جو ہم پر واجب ہے، جیسے مثال کے طور پر ہماری ڈیوٹی ٹائم میں نماز کا وقت آ گیا تو نماز کے لیے چھوٹ جائیں، ہمارے ڈیوٹی ٹائم میں جب نماز کا وقت آئے گا تو نماز کے لیے چلے جائیں، ٹریفک میں ہو نماز کا وقت ہوگا تو نماز کی طرف بڑھ جائیں۔ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو کام کاج انشاءاللہ عز و جل میں اور آپ اکارڈنگ ٹو شریعہ کر رہے ہوں گے، میں اور آپ جو کام کاج شریعت کے مطابق کر رہے ہوں گے، شریعت کے تقاضے کے مطابق کر رہے ہوں گے، اللہ کی رحمت سے یہ دنیا نہیں ہوگی بلکہ یہ بھی دین کا ہی ہوگا۔ حلال روزی کمانے والا، شریعت مطہرہ کے تقاضوں کو پورا کر کے جھوٹ سے بچنے والا، جھوٹی بات کر کے اپنا کام نہ کرنے والا، جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال نہ بیچنے والا، امانت کے تقاضے پورے کرنے والا، دیانت کے تقاضے پورے کرنے والا، شریعت کے تقاضے پورے کرنے والا، مسلمانوں کی دلجوئی کے اور خیرخواہی کے تقاضے پورے کرنے والا، جو بھی اس کے تقاضے، ان تقاضوں کو سمجھنے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ عالم دین کے پاس جانا پڑے گا، مفتی اسلام کے پاس جانا پڑے گا، دارالفتہ اہل سنت جا کر انشاءاللہ عز و جل جب ہم اس کی تربیت لے لیں گے کہ حضرت میرا یہ کام ہے اور اس کی شرعی تقاضے کیا ہے، ان شرعی تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر آپ کام کاج کیجئے، آپ کاروبار کیجئے، آپ اجیر ہیں، آپ آجر ہیں، آپ مالک ہیں، آپ نوکر ہیں، آپ آنر ہیں، آپ امپلائی ہیں، یقین مانیے انشاءاللہ عز و جل آپ کا وہ سارا کا سارا کام جو بظاہر تو دنیا کے لیے ہو رہا ہوگا مگر یہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنوارنا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کرے کہ جو آپ کو یہ نصیب ہو جائے۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ یہ ضرورتیں ہماری، اور ان ضرورتوں کے انہمام کی وجہ سے ہم مقصد زندگی کو بھول گئے، اور مقصد زندگی کا حصول جس مومن کی ترجیحات میں نہ ہو وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں قرآن کریم میں متنبہ فرماتا ہے، ہمیں تنبیہ فرماتا ہے، ہمیں سبق دیتا ہے، ہماری تربیت فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 28 سورہ منافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ اللہ، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ جنہیں ان کی مالوں نے، ان کی اولادوں نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ اللہ اللہ۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، تفسیر صراط الجنان میں، مفتی اہل سنت، مفتی دعوت اسلامی، مفتی محمد قاسم صاحب اٹاری دعوت فیوزوں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، منافقوں کی طرح تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ پاک کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا کہ دنیا میں مشغول ہو کر دین کو فراموش کر دے گا، مال کی محبت میں اپنے حال کی پرواہ نہ کرے گا، اور اولاد کی خوشی کے لیے آخرت کی راحت سے غافل رہے گا، تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی عبرت کی بات ہے۔ آج لوگ لاکھوں کماتے ہیں،
ہمارے سامنے ہے کہ پورا نہیں پڑتا. گھروں میں جھگڑے، دل بے چین ہے، کہیں مہنگائی کا رونا، کہیں پریشانیاں، کہیں آفتیں، کہیں مصیبتیں، کہیں بیماریاں، کہیں گھبراہٹیں. معاشرے میں ایک عجیب سی بے سکونی اور بے چینی دیکھنے کو ملتی ہے. اس کا آخر سبب کیا ہے؟ روزی میں برکت کیوں نہیں آئی؟ آج ہر شخص ہینڈ ٹو ماؤتھ، انفلیشن، مہنگائی بہت بڑھ گئی، گھبراہٹ، چہروں کی تازگی چھن سی گئی، اسٹریس کا لیول بڑھ گیا، ٹینشن، انزائٹی یہ معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی. مایوسی کے سبب معاشرے میں کیفیت بالکل عجیب و غریب سی ہو گئی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، چھوٹے ظرف کے لوگ خودکشی کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے. جو خودکشی نہیں کرتے تو وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھی خود ہی ذبح کر رہے ہیں. اپنے گھر میں جاتے ہیں تو ٹینشن، گھر سے باہر آتے ہیں تو ٹینشن. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، جھاڑنا، ان کی شخصیت کا کباڑہ کرنا شروع کرتے ہیں. بچوں کی ماں سے وہ لڑے، اپنی اماں سے وہ لڑے، اپنے بھائیوں سے وہ لڑے، باہر نکلے تو اپنے کولیگ سے وہ لڑے، دفتروں کا ماحول بے مزہ کیے ہوئے ہوں، باہر نکلے تو کبھی رکشہ والے سے لڑ پڑے، کبھی ٹیکسی والے سے لڑ پڑے، موٹر سائیکل پر ہو تو موٹر سائیکل والے سے لڑ پڑے. عجیب و غریب بے چینی کی کیفیت. اللہ اکبر کبیرہ. ایک پرابلم سے نکلتے نہیں کہ دوسرے پرابلم میں پڑ جاتے ہیں. آخر اس کا سبب کیا؟ آخر اس کی وجہ کیا؟ آخر اس کے ریزن کیا؟ آئیے اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے. ارے ہم اپنے رشتے کو اگر قرآن سے جوڑ لیں، اس پاک پروردگار کی اس کلام سے جوڑ لیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عظیم پیغام لے کر، ہدایت کا پیغام لے کر، فلاح کا پیغام لے کر، کامیابی کا پیغام لے کر، ٹینشن فری پیغام لے کر، رب العالمین کی جناب میں تقرب کا پیغام لے کر، خوشحال زندگی کا پیغام لے کر، خوشحال آخرت کا پیغام لے کر، دونوں جہاں کی فلاح، بہبود اور کامیابی کا پیغام لے کر جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس ہے، ہم نے اسے چھوڑ دیا. ہم نے قرآن کو چھوڑا تو حشر بھی ہمارے ساتھ. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، اقبال کہتا ہے درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا. ہم نے قرآن کو چھوڑا، صاحب قرآن کو چھوڑا، صاحب قرآن کی شریعت کو چھوڑا، ان کی سنت کو چھوڑا، ان کے طریقے کو چھوڑا، ان کے انداز کو چھوڑا، ان کی سیرت کو نہ پڑھا تو ہمارا حال ہمارے سامنے ہے. سنو رب تبارک و تعالی قرآن میں کیا فرماتا ہے. پارہ 28 سورہ منافقون آیت نمبر 9 میں رب العالمین کا فرمان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں. کیسا کرے؟ ابھی میں نے آپ کی خدمت کر سکتا کہ جس کا مال اور جس کی اولاد اسے اللہ کی ذکر سے غافل کرے. جس کو ایسا کرتا ہے، یہ مال کمانے کی غرض سے سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 دیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس پورا نہیں پڑتا. اسی اولاد کی خاطر اس اولاد کی تربیت نہیں کرتے، مگر اس اولاد کی جائز ناجائز خواہشات کی خاطر خود رشوت میں پڑتے، خود سود میں پڑتے ہیں، خود جھوٹ بول کر دھندا کرتے ہیں، زیادہ کمانے کے چکر میں جھوٹی انوائس سے بناتے ہیں. کہیں جاب کر رہے ہوتے تو سیٹ کو ٹھگ رہے ہوتے، مال بیچ رہے ہوتے تو گاہک کو ٹھگ رہے ہوتے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ بڑے بڑے دکانوں پر اور بڑے بڑے مالز میں نہ، کباڑیے سے لے کر سبزی بیچنے والا ہو، پھل بیچنے والا ہو، دودھ بیچنے والا ہو، بریڈ بیچنے والا ہو، ہر ایک جہاں اس کا داؤ لگتا ہے اللہ کی فرمانی میں اپنے وقت کو گزارتا ہے. اتنے خوش نصیب ہے. سوشل میڈیا پر کبھی کبھی ترکیب آتی ہے
کوئی چنے بیچنے والا، کوئی گاہک نہیں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا، وہ بھٹا جو ہے وہ بکئی سیکھنے والا، کوئی گاہک نہیں آتا تو قرآن کھولنا شروع کر، وہ بھی، اور اس کے نسبت وہ بھی گاہک نہیں آتا تو وہ دوا چوکری بدتمیزی بداخلاقی کا بازار کرتا، اپنی دکان پر اس نے ویڈیو لگا رکھی ہے، کیا بولتے ہیں اسکرین لگا رکھی ہے، اور اسی بس کوئی بھی نہیں آتا، چلو یہ کام شروع۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ اب جائزہ ہے، جو ایسا کرے گا اللہ کو فرمائے، جو ایسا کرے گا وہی کیسا ہے، نقصان اٹھانے والوں میں سے، خاسرون وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو اللہ پاک پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے میرے اور آپ کے حال پر رحم کرے، جو مال کی محبت میں آ کر کاروبار کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے اللہ پاک کی یاد سے غافل ہو جائے، وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ یہ اصل وجہ ہے۔ صبح وقت پر اٹھ کر کام پر تو پہنچ جاتے ہیں مگر فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، گاہک یعنی کسٹمر کے لالچ میں اکثر نماز نکل جاتی ہے، جماعت چھوٹ جاتی ہے، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، مال کی حرص میں ہیرا پھیری کی جاتی ہے، ناپ تول میں ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ ایک دن مرنا ہے، سب کچھ یہیں چھوڑ کر قبر میں اترنا ہے، روز قیامت اٹھنا ہے، بارگاہ الہی میں پیش ہو کر اللہ کی جناب میں حساب دینا ہے۔ یہ سب کچھ یاد ہی نہیں رہتا، بس غفلت، لالچ، مال کی محبت، راتوں رات اوور نائٹ امیر ہونے کی خواہش اور سپنے، اور ہم اسی خواہش میں بس زندگی گزارے جا رہے ہیں۔ وقت گزرتا چل رہا ہے، لمحہ و لمحہ بیتتا چلا جا رہا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہ اصل وجہ ہے، This is the real reason کہ روزی میں برکت نہیں، روزی میں برکت نہیں۔ اور یہ آج میرے معاشرے کا گویا یوں کہوں کہ مسئلہ نمبر 1 ہے تو غلط ہے، اور اس کا ریزن بھی بتایا جا رہا ہے اور سولوشن بھی دیا جا رہا ہے، ڈائگنوز بھی کیا جا رہا ہے اور ٹریٹمنٹ بھی دیا جا رہا ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑا، رسول اللہ کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، علم کو چھوڑا، فرما برداری کو چھوڑا، فرائض کو چھوڑا، واجبات کو چھوڑا، تو یہ دن نہیں ہے۔ سولوشن ہے، آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، رسول اللہ کی طرف آ جاؤ، علم دین کی طرف آ جاؤ، فرائض علوم کی طرف آ جاؤ، اپنے وقت کو برباد کرنے کی بجائے، بدنگاہی کرنے کی بجائے، بدتمیزی کرنے کی بجائے، بد اخلاقی کرنے کی بجائے، بد لحاظی کرنے کی بجائے، بے مروتی کرنے کی بجائے، امانتوں کا خون کرنے کی بجائے، بد دیانتی کرنے کی بجائے، کرپشن کرنے کی بجائے رب العالمین کی جناب پہ جھک جاؤ۔ اللہ عطا کرے گا، اللہ اپنے کرم سے دے گا، اللہ برکت کی در کھول دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اصل وجہ ہے، اس لیے روزی میں برکت نہیں ہوتی، پریشانیاں، آفتیں، مصیبتیں پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کاش ہمیں ولی کامل جناب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا صدقہ مل جائے۔ آپ تو دکان کھول کر دکان پر جا کر 400 نفل پڑھتے تھے، کاش ہمیں کم از کم فرض نماز تو پڑھنے کا موقع مل جائے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف بلایا جاتا، کامیابی کی طرف نہ، ہم بھی ڈھیٹ بنے بیٹھے۔ وہ روزی دینے والا پروردگار، اس کا پیغام رساں اس کے گھر سے پیغام دے رہا ہے، آجا کامیابی کی طرف نہ۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، ہمیں سعادت کہ ہم کم از کم فرض نماز کو قضا نہ کریں، ہماری جماعت کو قضا نہ ہو، پھر اللہ پاک اپنی توفیق سے انشاءاللہ عز و جل دیکھیے کیسی برکت عطا فرماتا ہے۔ ہاتھ میں تصویر رکھیے، درود و سلام پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، یہ وظیفہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس درود کی برکت سے اللہ کیسا بیڑا پار کرتا ہے۔ اب کہاں پہ نہیں آ رہا تو ویڈیو دیکھنا شروع کریں، مستی دیکھنا شروع کریں، مذاق کرنا شروع کریں، وہ ڈرامے لگا، فلمیں لگا،
اور چاہتے کیا ہے؟ معروضی میں برکت. آؤ میں آپ کو بتاؤں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھیے. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو جب دکان پر رہیں، کاروبار پر رہیں، کام کاج پر ہوں، تو اللہ کی معصیت سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں. درود پاک پڑھتے ہیں. کام چھوڑ کر نہیں، یہ بات ذہن رکھیے. اگر آپ کہیں امپلائی ہیں تو امپلائمنٹ کے جو تقاضے ہیں اس وقت جو کام کرنا آپ پر ضروری ہے، واجب ہے، جو آپ کو آپ کے سیٹ کی طرف سے، آپ کے مینیجر کی طرف سے، آپ کے باس کی طرف سے، آپ کے امیڈیٹ باس کی طرف سے، آپ کی جو بھی ہیرارکی ہے ان کی طرف سے جو بھی آپ کو کام ملا ہے، آپ کی کمانڈ کی طرف سے جو بھی آپ کو کام ملا ہے، انڈرسٹوڈ ہے وہ کام کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. رائٹ، نمبر 1. اور پھر انڈرسٹوڈ ہے کہ کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کرے تو کچھ تو کرے، تو درود پڑھنا شروع کرتا ہے. اور درود پڑھے، اللہ دیکھے درود کی برکت سے کیا عطا فرمائے. وہ آپ نے شعر سنا ہوگا. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی. چاہتے دولت؟ کون نہیں چاہتا؟ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں. کون کون چاہتا ہے بھائی؟ اللہ اللہ. مدنی چینل والے بھی چاہتا ہے. سنو، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی. کیا کرو؟ کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد. آنکھوں کا نام محمد، دل کا اجالا. اے دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو. کیا چاہیے تمہیں؟ کیا چاہیے؟